الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہجرت رسول ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہجرت کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور پر قیام فرمایا تو وہاں کیا کیا ہوا، کیونکہ غار ثور تک کس انداز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے آقا کے یار صدیق اکبر اسی رات ہی غار ثور پر پہنچے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے اندر سوراخ جو بنے ہوئے تھے ان کو بند کیا، تاکہ کوئی موذی جانور وغیرہ یا کوئی چیز آ کر کیڑا وغیرہ موذی کیڑے وغیرہ یا کر تنگ نہ کرے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایک ایڑی سے بند کر رکھا تھا اور سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹا، پاؤں کو بوسہ دیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خیال سے پاؤں کو نہ ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، مگر وہ اس کے ڈنک کی اتنی شدت تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کے قطرات، چند قطرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گال مبارک پر قربان ہو گئے، گرے، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور صدیق اکبر کو یہ آنسو روتا دیکھ کر پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کا بتایا کہ یوں مجھے سانپ نے کاٹا، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے زخم پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو لگایا، تو جیسے ہی لگایا نا تو فوراً وہ سارا کا سارا درد ختم ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 رات اس غار میں رہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جوان بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ رات کو یہ غار کے منہ پر سوتے تھے، پہرا دیتے اور صبح سویرے ہی مکے چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش مکہ جو ہیں یہ کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جب کچھ خبر ملتی تو شام کو آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے، بتاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے تک، اور وہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات جب ہو جاتی تو بکریوں کو لے کر غار کے پاس آ جاتے، تو ان بکریوں کا دودھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر پیا کرتے تھے۔ یوں یہ معاملات گزرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کے گھر کو گھیرنے والے جو کافر تھے، جب وہ دیکھا کہ ساری رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو باہر نکلتے ہوئے نظر نہ آئے، تو صبح وہ مکان کے اندر آئے تو بستر پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا، تو ظالموں نے تھوڑی دیر تو آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے میں، آپ کی جستجو میں مکے اور اس کے آس پاس کے چپا چپا انہوں نے چھانا، ڈھونڈا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ غار ثور تک بھی پہنچ گئے، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ غار کے منہ پر اس وقت اللہ نے اپنی حفاظت کا پہرا لگایا۔ یعنی غار کے کیا پہرا تھا؟ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا، اور وہاں پر کبوتری نے بھی انڈے دے رکھے تھے۔ تو یہ چیز دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان ہوتا تو نہ مکڑی کا جالا جو ہے یہ تو خراب ہو چکا ہوتا، اور جو ہے کبوتر کے انڈے بھی یہ ٹوٹ چکے ہوتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی ہے۔ تو کفار کی یہ باتیں اور ان کی یہ آہٹ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو دشمن ہمارے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اگر یہ اپنے جھک کر اپنے پاؤں کو بھی دیکھیں نا تو یہ پھر ہمیں دیکھ لیں گے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر نہ گھبراؤ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے دل پر سکون اور اطمینان ایسا اتارا کہ آپ کو ایسا سکون ملا کہ آپ بے خوف ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل خاموشی اس وقت ہو گئی، اور بالکل جو ہے نا آپ پر آسانی ہو گئی، خوف جو ہے نا، ڈر خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا اسی وقت۔ بہرحال یہ جمعرات والے دن رات کو غار کے اندر پہنچے تھے، اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ گزار کر پیر کے دن، چوتھے دن یعنی پیر کے دن یکم ربیع الاول تھی، غار سور سے باہر تشریف لائے، اور عبداللہ بن اریقط یہ جو کافر تھا جس کو رہنمائی کے طور پر کرائے پر نوکر رکھا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ معاہدے کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر کہاں پر غار سور پر چوتھے دن آ گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر بیٹھے، اور ایک اونٹنی پر صدیق اکبر اور آپ کا غلام عامر بن فہیرہ بیٹھا، اور جو یہ کافر تھا عبداللہ بن اریقط یہ آگے آگے پیدل چلنے لگا، اور جو عام راستہ تھا اس وقت کا مکے سے مدینے جانے کا، اس سے ہٹ کر سمندر کے غیر مشہور راستوں سے سفر کرنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور ادھر مکے والوں نے تو یہ قسم کا اعلان کر دیا کہ جو شخص مسلمانوں کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ تو اس انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ، لالچی لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تلاش شروع کی، اور کئی لوگ تو کئی دور تک بھی انہوں نے تعقب کیا اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ ہمارا ٹاپک جو ہے کہ غار سور تک میں کس انداز سے گزارا، یہ ہمارا سلسلہ ختم ہوا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گا، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔